كانوا عليها. کل کے درس میں ایک حدیث میں نے پیش کی تھی استدلال کے طور پر فعاث یمین و شمالا، اور بعد میں پھر مجھے خیال آیا کہ شاید سبقت لسانی سے میں نے یاجوج و ماجوج کہہ دیا تھا، کیونکہ دجال فعاث یمین و شمالا شاید اس طرح ہوا، بے شک پڑھ کے شاید نے یاجوج و ماجوج کہا دجال ہے. يقول سبحانه من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولا تعثوا في الأرض مفسدين جملة میں وہاں پر کسی کرنے پر میں نے کہا ہوتا. سيقول سبحانه من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چونکہ تحویل قبلہ جس کی طرف اشارہ ہوا اور یہاں اس مسئلے کو تھوڑا کھل کر بیان کیا جائے گا. اس صورت یا اس پارے کے بعد سے تقریباً صورت کے آخر تک امت کی تربیت کا پہلو غالب رہے گا. اگرچہ شروع میں یہ وہی قبلے کے مسائل جو مسائل کے متعلق وہ بھی ہوں گی، آخر میں کچھ باتیں آئیں گی، جو عمومی تربیت عبادات کی صورت میں وہ بیان کی جائے گی. حج ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں، طلاق وغیرہ یہ ہوں گے، انفاق کیا ہوں گے، جہاد کیا ہوں گے، یہ مسائل یہاں چلیں گے. یہاں شروع والی آیتوں میں سے یقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قبلہ بدل جاتا ہے. یہ قانون آپ اللہ کا سمجھیں اور اس سے مستفید بھی ہوں. اللہ کا اس نظام کا قانون یہ ہے کہ بڑے کام اللہ تبعیدوں کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو یک دم یہ نہیں ہوتا کہ دھوپ اور بس اولے برسنے شروع ہو گئے، تیز بارش ہوگی. اکثر یہ ہوگا کہ پہلے بادل آئیں گے، انسانوں کو ذہن طور پر تیار کیا جائے گا. ہر کام میں تبعیدیں اللہ کی ہوتی. موت آئے گی پہلے کی بیماری شماری اکثر پہلے آ جاتی، اشارات کنایات خواب آنے لگتے ہیں. یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے جب آپ ایک بڑی بات کرنے لگے، بڑا کام کرنے لگے تو اس کے کچھ تبعیدی ماحول پہلے پیدا کریں. ایک دم اگر چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. تو پہلے تبعید وغیرہ باندھ دی تھی اس قبلے کی، اب کھل کر یہ کام کیے جانے لگا. اور قبلہ بدلتا ہے اور اس میں دو قسم کی روایات آپ کو ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز یا ظہر کی نماز میں قبلہ بدلتا ہے، شاید کی خواہش تھی. اور بعض روایت جس سے مسلم وغیرہ کی کہ فجر کی نماز کا تذکرہ ہے. لیکن اشکال الحمدللہ کوئی نہیں ہے. روایت آپ دونوں سن خود سمجھ آ جائے گی. مسلم کی روایت، بخاری کی روایت نمبر 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عصر کی پہلی نماز جو کعبے کی طرف پڑھی گئی ہے. چونکہ اس سے پہلے حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ 16-17 مہینے جو ہیں یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہو. مکہ میں مسئلہ نہیں تھا. مکہ میں وہ جہت ایسی تھی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کعبے اور بیت المقدس دونوں کی طرف منہ ہو جایا کرتا تھا. لیکن یہاں پھر پرابلم بنی ہے. تو اس لیے رسول اللہ کی خواہش تھی کہ اگر سے بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں لیکن کعبے کو قبلہ ہونا چاہیے. 16-17 نماز پڑھی ہے اس طرف. تو پھر کی خواہش کے مطابق عصر کی نماز یا ظہر کی نماز میں قبلہ چینج ہو جاتا ہے اور اس طرف جو ہے لوگ وہ پھیر دیتے ہیں. اب یہاں گویا کہ عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز بعض روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی بنو سلمہ ویسے، اور جب وہاں پہنچے تو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور فجر کی نماز میں اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز جو ہے قبلہ جو یہ بدل چکا ہے. تو اسی وقت وہ نماز میں پھر گیا دوسری طرف. اب یہاں فجر کی نماز کا تذکرہ. لیکن آپ صورتحال خود ہی سمجھ رہے ہیں
کہ جو قبلے کا حکم بدلنے کا آیا ہے وہ اصل والے کی نماز ہے، لیکن یہ بندہ یہاں کسی اور مسجد سے مسلمان کے گزر رہا، اسے قبلہ مشہور آج بھی ہے، تو اس طرح لوگوں کو دیکھو کہ وہ نماز پرانے قبلے کی طرف پڑھنا ہے اور وہاں وہ فجر کی نماز اس میں ادا کرنا ہے، اس سے آگے جملہ جو ہے بدل گئی ہے۔ یہ چیز اللہ نے پھر یہاں پھر تفصیلی بیان کی، اس پر اعتراضات کی ہیں کتاب وغیرہ نے مشرکین نے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ انسانوں کی عادت یہ ہے، خاص طور پر جس نے قسم اٹھائی ہو مخالفت کرنے کی، اسے کوئی مطمئن نہیں کر سکتا۔ اور جو ہاتھ جس سے والی بات ہے مشہور نا کہ گدھے پر دو پاک بیٹھا سوار، اس پر بھی اعتراض ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، دو بندے گدھے پر سوار، اگر ایک سوار ہو تو بھائی یار یہ بچہ چھوٹا گدھے پر سوار اور دوسرا جو ہے بڑا جو ہے پیدل چل رہا ہے، اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ اگر باپ کو سوار کرے تو لوگ کہیں بڑا سوار ہے، چھوٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اگر گدھے کو چھوڑ کر دونوں پیدل چلنا شروع ہو جائے تو کیا بھی وقوف ہے۔ تو انسانوں کی عادت ہے کہ کسی کھاتے بندے کو چھوڑتے نہیں، اس لیے اللہ نے اچھا اصول سکھایا کہ بس وَإِلَيْهِ مَآبٌ، ایک اللہ کی طرف بندے کا رخ ہو اور چلتا جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو یہودی ہیں پہلے یعنی چونکہ اسلام کے اندر قبلہ جو ان کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اس بندے کا قبلہ بیت الکعبہ ہوگا، اس وقت بھی وہ نہیں خوش اعتراض کریں گے کہ یار ہماری کتابوں میں اس کا قبلہ جو ہے یہ کعبہ ہے اور یہ مقدس کی طرف نماز پڑھ، حالانکہ دیکھیں گے نہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف خوش ہونے والی بات۔ جب قبلہ بدل گیا پھر جی دیکھو نا قبلے بدلتے جا رہے ہیں، تو تمہاری کتابوں میں تو ہے نا، پھر تمہیں اعتراض کرنا تھا کہ دیکھیں ہماری کتاب میں کچھ لکھا ہے یہ کچھ کر رہے بھی ہے ہی۔ سيقول السفهاء من الناس، ہم قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، اصول یہ سمجھ آیا کہ جو اسلام پر اعتراض کرے گا وہ بیوقوف ہوگا، بس یہ نظریہ بنا لے، آزمایا آپ نے بھی ہم نے بھی انشاءاللہ۔ جس نے بھی اسلام پر اعتراض کیا جواب دینے سے پہلے اپنا نظریہ بنانے کہ یہ بیوقوف، اور پھر اس کے بعد جیسے بیوقوفوں کو ڈیل کیا جاتا ہے اور بیوقوف سمجھ کر اس کے بیوقوف پن کو تلاش کریں اور ادھری اٹیک کریں اس کو۔ سيقول السفهاء من الناس، ہم قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس لهم، قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، ما واللہ کس نے پھیر دیا، اس کسی نے پھیرا انہیں عن قبلتہم التی، اس قبلے سے کانوا علیہ، اس پر کاربان تھے، اس کا قبلہ کس نے چینج کر دیا، اللہ نے کیا۔ قل کہہ دیجیے للہ المشرق، سے فرمایا اللہ نے کیا، مشرق اور مغرب والے نے کیا، جس کا مشرق اور مغرب ہے، جس کا سارا جہان اس نے کہا جی۔ مثلا میرے اگر 10 گاہ ہوں، بچے سے کہوں کہ آپ وہاں رہیں، آپ وہاں رہیں، آج یہاں رہیں، کل وہاں، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، میری مرضی۔ اور کہہ دیجیے للہ المشرق والمغرب، مشرق ہی اور اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، دونوں ہی اللہ کے، جس طرح اس کو پھیر دیا۔ یہ پہلی وجہ کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے اور قادر مطلق ہے، جو چاہے کون اعتراض ہے، السلام ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو اچھی چیز دے دے، اچھی چیز کے لیے اچھا قبلہ دینا، کیا اعتراض ہے؟ یہدی من یشاء، وہ دکھاتا ہے رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے گا، صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کعبے کا قبلہ ہو جانا یہ تھا ان لوگوں کے لیے، اللہ نے دے دیا۔ ہدایتیں اللہ ہر بندے کو نہیں دیا کرتے، دنیا دے دیا کرتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ تیسری وجہ ہے، ایک تو ہے کہ اللہ قادر ہے، مالک ہے، دوسرا وہ اچھی چیزیں دیا کرتا ہے، تیسرا ہے کہ یہ امت اعلیٰ امت ہے تو اسے قبلہ بھی اعلیٰ دیا جانا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح سے تمہیں بنایا أُمَّةً وَسَطًا، اعلیٰ امت وسطًا، عموماً ہمارے یہاں وسط کا معنی درمیانہ کی جاتا ہے، لیکن درمیانے کے ساتھ ساتھ اس میں اعلیٰ کا معنی زیادہ ہے، اور مفسرین نے اس پر توجہ دی ہے۔ قرطبی صاحب فرماتے ہیں الوسط العدل، تبری صاحب خیار عدل خیار کہتے ہیں، خیار اعلیٰ عمدہ ترین ہوتا ہے، وہ جو چیز اعلیٰ ہو، اور جیسے گلوب ہے نا مثلا یہ، تو جو یہ ٹاپ کا مقام ہوگا وہ درمیان بھی ہے اور سب سے اوپر بھی ہے، اگر گول ہوتی ہے تو یہ اس میں عمدگی کا معنی پایا جاتا ہے، عمدگی ہے، درمیانہ پر عمدگی سب کچھ۔ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ على الناس لوگوں پر، اور یہاں تک یہ سب کی روایت میں بھی ذکر ہے، یہ جو عادل خیار وسط کا معنی 29-61 میں شاہ نے خود بھی کی ہے، تكونوا شهداء على الناس، تاکہ تم بنو گواہ على الناس لوگوں پر، ويكون الرسول عليكم شهيدا، اور رسول تم پر گواہ ہو، رسول
تم پر گواہ ہوں۔ بخاری کی 33-39 نمبر حدیث ہے، نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کوئی 950 سال دماغ کھپایا ہے، گورنمنٹ گواہ ہے، جی ہاں نبی علیہ السلام کی امت آئیں گے وہ گواہی، اور پھر رسول کی گواہی دیں گے ان کے حق میں۔ فرمایا پھر یہ آیت پڑھی تکونوا شہداء علی الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي اب حکمت کیوں قبلہ بدلا گیا؟ وما جعلنا القبلة التي كانت قبلها، نہیں بنایا اس قبلے کو التي كنت عليها جس پر آپ تھے، الا لنعلم مگر کہ ہم جان لمن يتبع الرسول کون پیروی کرتا رسول کی، ممن ينقلب على عقبيه اور کون جو پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، پیچھے کو جاتا ہے، اس کو جدا کر نعلم ہوئی تمیز کا معنی بھی ہے نا جدائی کا، اس لیے آگے پھر من رہا ممن ينقلب على عقبيه۔ بات کی جب ابتدا اور علم اللہ کے لیے آئے تو اس وقت معنی لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے، ظاہر کرنا کسی انسان کو، اگر اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ کون مرتد ہوگا اور کون نہ ہوگا، کون بات ماننے والا اور کون نہ ہوگا، یہ قریب على عقبيه ایڑیوں کے لیے، لیکن آیا ہوتا ہے پیچھے جانے سے، ارتداد سے، وہ انکار جس طرح کے ارتداد پیچھے ایڑیوں کے اوپر چلنا مشکل ہے نا، اسی طرح یہ مرتد ہو جانا آسان کام نہیں، اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وَإِنْكَانَ لَكَبِيرًا اگر سے بہت بڑا ہے، واقعی قبلہ بندے کا بدلے چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں دین کا کوئی کام مومنوں کے لیے بڑا نہیں ہے، اِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر لوگوں کے لیے اللہ ہدایت ہے، اس کے لیے اللہ کی خاطر بڑھ جانا بھی بڑی چیز نہیں ہے، اِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نہیں کہ اللہ رب العالمین وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بخاری کی 40 نمبر حدیث میں ذکر ہے کہ بعض لوگ اس قبلے پر رہتے ہوئے فوت ہو گئے تھے، ذہن میں اشکال آیا ان کا کیا بنے گا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ایمان سے مراد صلاۃکم ہے، لیکن ایک بات آپ جانیے رسول تفسیر کا یہ اس سے کہتے ہیں تفسیر بالمثال، حسین رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے نا، بعض اوقات ایک چیز کے اندر کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک نے ایک مثال دی ہوتی ہے، دوسرے نے دوسری دی ہوتی ہے، ایمان ہی سارا مراد ہے، لیکن ایمان کا بڑا رکن چونکہ نماز ہے نا، اس لیے صلاۃکم سے تفسیر کی ہے، اگر نا جیسے بندے کی اللہ اچھے بندے کی نماز نہیں ضائع کرتے تو اس کا ایمان بھی واقعی نہیں ضائع کرتے، یہ اللہ کا قانون ہے، تو مخلص بندہ ہو جتنی آزمائشوں کے اندر وہ لت پت ہو جائے ہر طرح اس کے ایمان کا بہت خیال رکھتے ہیں، بڑے اس کا سارا مال ڈوب جائے آگ لگے چیز چھوٹی ہے اور اس کے ایمان پر ناش نہیں آنے دیں گے، بلکہ اسی تکلیف کے اندر اس کے ایمان کو ترقی دے دیں گے۔ یاد رکھیے مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ ہم چیزیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی سونےہار نے پلاسٹک جلایا ہوگا، وہ جلائے گا سونے کو جلائے گا، مومن کی مثال ایک سونے کی ہے، اسی لیے اللہ اسی کی آزمائش کرتے ہیں، اسی پر تکلیف لاتے ہیں تاکہ یہ مزید اس کے اندر نکھار پیدا ہو، اور وہ زندگی ٹھیک ہے عافیت کی زندگی اچھی زندگی ہے، شکر کرنے والی زندگی ہے، لیکن جتنی بندے کی رفتار اللہ کی طرف تیز آزمائشوں میں ہو سکتی ہے یہ عام زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہم اللہ نے آزمائشوں سے بچایا ہے، لیکن یہ چیز افسوس کرنے کی بھی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں اتنا معتمد نہیں ہے جتنا وہ آزمائشوں والوں کا معتمد ہے، جو اللہ حسب دی نا اللہ کا خود یہ اگر انہی کانٹوں پر چل کر آ سکو تو آؤ، میری راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اللہ کی راہ جو ہے یہ بڑی باریک ہے، بڑی سخت ہے، اس پر سختیوں کو برداشت کرنے والی زیادہ چل سکے، اور اسی طرح اللہ کی کچھ آزمائشیں کرتے بھی ہیں، تو لیکن آزمائشوں میں بات یہ کر رہے ہیں رب العالمین انسان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ بخاری کی 33-64 نمبر حدیث صاحب نے سنی لمبی روایت ہے، جب کعبے کو بسانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل کو چھوڑا، اہل یہ پیچھے چل پڑی، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُونَ بِهَٰذَا الْوَادِ اس وادی چھوڑے جا رہے ہیں، لَيْسَ فِيهَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ نہ جن ہے نہ انسان ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ وہ جواب نہیں دے رہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے بیوی نہیں کہا، وہ ان کی بیوی تھی نا طیبین والی، کیا آپ کو اللہ عمر کا بہذا؟ ہاں جی ہاں، فَإِذَنْ لَا يُضِيعُنَا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ والا ہو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ اس ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ توجہ سبق پڑھ رہے ہو بہت زیادہ رکھیں اور لکھنے کی کوشش کریں۔
ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ رب العالمین جو ہر چیز، بے شک اللہ رب العالمین وہ لرؤوف رحیم، البتہ بہت زیادہ شفیق مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، الفت محبتیں کرنے والے ہیں، عطائیں مہربانی ہوتی ہیں۔ خنّا تقلب وجهك في السماء، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کی 4788 نمبر حدیث میں فرماتی ہے ما ارى ربك الا يسارع في هواه، نبی علیہ السلام سے میں دیکھتی ہوں آپ میرا اپنی خواہشات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، جو آپ کی تمنا ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بڑی تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے کعبہ بنے، اور نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم نے خط پر بات کی تھی کہ محبوب کی طرف جہاں سے کام ہونے کی امید ہوتی ہے اس سے توجہ ہونے کی بدل کی بھی جاتی ہے اور سوچ کی بھی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف بار بار اٹھتی تھی۔ مومن کی آسمان میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے، جو شام آسمان کو نماز سے ہٹ کر بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے، تو اس لیے اس خواہش کی تکمیل کے لیے بار بار اوپر دیکھتے تھے، اور اللہ نے جو خواہش جو ہے پوری کی۔ یہ ہوتا ہے بندہ اللہ کی صحیح بات مانے، پہلے ہم نے بات کی کہ اللہ کی اس کی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اس سے اگلی یہ ہے جب بندہ اللہ کی صحیح مانے، اللہ اس کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دعا مانگی بھی نہیں ہوگی، دل کے اندر خواہش حرکت کر رہی ہوگی، اور بلا لیکن کر دیں گے اس انسان کی پوری۔ اللہ خاص طور پر اس بندے کی خواہشات اللہ بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، پوری فرماتے ہیں، جو اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کر دے۔ جو خواہش کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اللہ پھر اس کی خواہشات بہت زیادہ قبول پوری فرماتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیں گے کہ اللہ اس بندے کی خواہش زیادہ پوری کرتے ہیں جو اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ تقلب وجهك في السماء، جناب دیکھیں گے، ہم نے دیکھا تقلب آنا جانا وجہ کا چہرے کا بھی سمائے آسمان میں، یہ آسمان کی جہت محبوب کی جہت تھی، بار بار آنا جانا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، یہ خوشخبری دی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، بھی آپ سمجھیں، جب اللہ نے بڑی عطا کرنی ہو نا، بہت بات اچھے خواب دکھانے شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے بندہ، کچھ آثار نظر آنے لگتے ہیں، اور اسی کے الٹ جب اللہ نے بندے پر بڑی ہلاکت مسلط کرنی ہو تو حتیٰ یبین لہم ما یتقون، تو اللہ پہلے بار بار تنبیہ کر دیتے ہیں، ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، شواب آ جاتے ہیں، تبیدات اس کے لیے بھی باندھی جاتی ہے، خیر کے لیے تبید اور شر دونوں کے لیے آتی ہے۔ ایک دم اللہ کی نپکڑ آتی ہے نا، دونوں کے اندر کچھ اشارات پہلے ہوتے ہیں ضرور۔ تو خوشخبری دی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جسے آپ پسند کرتے ہیں اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیے جائیں گے۔ اول وجهك شطر المسجد الحرام، بس آپ پھیر دے اپنے چہرہ نبی اسلام کو حکم، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف خوشخبری ساتھ ہی پوری کر دی، مسجد حرام کی طرف آپ پھیر دیں، مسجد حرام کعبہ، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں آپ ہو، فولوا وجوہکم، اب ساروں کو حکم دیا، امت کو حکم دیا، نبی کی بات نہیں ہے، فولوا تم بھی پھیرو وجوہکم، اپنا چہرہ شطر اس کی سمت ہے، اس کی طرف تو کی پھیر دو۔ آنے نہیں ہے کہ صرف یہاں بلکہ وحیث ما کنتم، مکہ سے باہر بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ادھر ہی کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک مجھے کتاب دی گئی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، الحق من ربهم، کہ بے شک یہ حق ان کے رب کی طرف سے، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے۔ اللہ بغافل عما يعملون، اللہ رب العالمین غافل نہیں اعمال سے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کو خوب خبر ہے۔ جب کہ اہل کتاب کی بات ہے، بھلے وہ اعتراضات کریں گے لیکن یہ نہیں کہ یہ برباطل ہے، بلکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ برحق قبلہ ہے، اعتراضات ان کی عادت ہے، اور اتنے اعتراضات کریں گے کہ بھلے آپ جو بھی دلیل لائیں پھر بھی خاموش نہیں ہونا، شروع میں ہی وہ بتا دیں کہ کچھ ہوگا۔ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ تصبر علی خبراء، ایک تکلیف، ایک مصیبت، ایک جواب جو کل کا ہے وہ آج ہی بندے کو خبر ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایک حالت جو کل بنی ہے آج ہی بندے کو اس کی خبر ہو جائے۔ اور اگر آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، اگر آپ نے ان کے پاس بكل آیت، ہر قسم کی آیت اور نشانی، ماں تدعو قبلتک، یا آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، کہ اپنا قبلہ کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے، ماں تدعو قبلتک ہو، وما تبتابع قبلتهم، اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ہیں کہ قبلے کی، نہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیونکہ ہمارا حکم نہیں، اور قبلے کی آمش نہیں کریں گے وہ تو باطل قبلہ ہے نا، ہمارا حکم نہیں ہے، اور وہ آپ اس لیے تابعداری کریں گے کہ وہ باطل پرست ہے، ان حق کو ماننا نہیں ہے۔ تو جب چیز جس بحث کا خلاصہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیروی نہیں کریں گے، بس یہ معنی دیا کہ آپ کے لیے لائق نہیں ہے قبلے کی تابعداری، بدعت قبلہ ہے۔ اما بعض بتابع قبلۃ بعض،
اور نہ بعض سے بعض کے قبلے کی تابعداری کرنے والے ہیں. مانا یہ یہود، آپ کو پتہ ہوگا اور ہے، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا بیت المقدس ہی قبلہ ہے. ایک کا بیت اللہ یہودیوں کا ایک سائڈ ایک سائڈ ہے، اور یہودیوں کا بیت الشرف دوسری سائڈ لگتی ہے. لیکن مطلب جگہ ایک ہے. پھر اگر جہاد کے اندر اختلاف ہے تو ہمارا بعض متابعین قبلۃ بعض. اور اسی طرح ہر گمراہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کو کسی قبلے کی تابعداری نہیں کرتے. اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، حق تو ان کے پاس ہے نہیں، پھر بھی آپ ان کے پیچھے چلے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خواہش کی تابعداری کریں، کو راضی کرنے کے در پر ہیں. کیا جانے کے بعد قرآن حدیث وہی آ چکی ہے، پھر بھی آپ یہود و نصارہ سے متاثر ہو، ان کے دین کی پیروی کریں. ظالموں میں سے ہم نے شروع میں بات کی تھی. اصول یہ ہے کہ قرآن جو ہے جس طرح کے ساس باقی بہو کو اور مخاطب بیٹی کو کر دیا، اس قسم کا اندازہ قرآن کا. مخاطب انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، اور یہاں بعد مسلمان ہوں گے، فلانا ہوگا فلانا ہوگا. تو یہ انسان ہو کہا مسلمانوں کو پیروی نہیں کریں گے. ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے. الذين آتيناهم الكتاب ومن نے کتاب دی، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، یعرفونه یعرفون هذا النبی، اس نبی کو جانتے ہیں. اور یعرفون کو معنی سے قبلے کی حقانیت کو بھی جانتے ہیں. ہمارے یعرفون ابناءهم الصدق ہے، اپنے بچوں کو جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. مطلب اولاد کو جانتا ہے اچھی طرح. اور اولاد میں خاص طور پر بیٹے کا ہے نا، بیٹے کی الفت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہر ایک کو. باقی باتیں وہ گہری ہوتی ہے، ہم جلدی میں ہے نا. عموماً آپ دیکھیں بچے کی شکل باپ پر زیادہ جاتی ہے اور بچی کی ماں پر زیادہ جاتی ہے نا. تو اس لیے وہ بچے کے اندر وہ باپ کے آثار بھی اسے خود نظر آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں، انسان ضرور ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کو کہا اس طرح کے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، علامات ہیں سامنے نا. اسی طرح اس کرنے کی حقانیت کو اور اس رسول کی حقانیت کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک قرآن میں سے تمون الحق کو چھپا کا انصاف مانے کہ زیادہ چھپاتے تھے، لیکن کچھ جلال بن سلام جیسے بھی تھے تو بیان کرتے. اس لیے ان کا بھی خیال رکھا کہ تم ایسے نہیں ہو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ قرآن میں سے تمون الحق البتہ چھپاتا ہو یا لہون. تو چھپانا جہل کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ جانتا ہے. ایک معنی کہ اس حق کو جانتا ہے پھر بھی چھپا رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اس قباحت کو جانتا ہے کتنا بڑا جرم ہے اور پھر بھی کیا جا رہا ہے. وہ کیا لگا الحق من ربک. ویسے تو ہر بندہ حق کا نعرہ لگائے گا، یہ قانون سمجھیے. اس قسم کے جملے جو قرآن کے ہوتے ہیں نا آیتوں کی شکل میں، ورڈ جملوں کی شکل میں، یہ دراصل بہت بڑا پیغام ہوتے ہیں. مطلب کہا کرتا ہوں کہ بعض قرآنی اور حدیثی وحی کے جملے ایسے ہیں کہ جو چوک اور چراہوں پر لگانے کو سائن بورڈوں پر لگنے چاہیے کہ وہ ایک اصول ہو. وَأَطْلُبُ بِيُتَ مِنْ أَبْوَابِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اس قسم کے جملے دراصل اللہ نے مختصر بھی اسی لیے رکھے ہوتے ہیں کہ اس ذہن کے اندر ایک جازب ہو اور بیٹھ جائے. تو حق کا اصول یہ ہے الحق من رب، جو اللہ کی طرف سے وہی حق. الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. اور معنی یہ بھی ہے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ثابت ہو چکا. ایک یہ تھا کہ حق جو اللہ کی طرف سے وہی حق ہوگا. دوسرا حق جو تھا وہ ثابت ہو گیا، اللہ نے کھل کر بتایا، دلائل دیے، دلائل ہے اس پر. یہ بھی کتابوں میں بھی ہے، اس میں بھی ہے کہ یہ قرآن کی قبلہ جو ہے یہی ہے. الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. دوسرا یہ کہ آپ سب بنا سکتے ہیں کہ کسی نے حق کو حاصل کرنا اور اللہ سے جوڑے گا. حق کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی استاد، کوئی شاگرد جو اللہ سے جڑا، جسے اللہ نے توفیق دی. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے جڑے گا، اسے ہی حق ملنا ہے. وگرنہ ٹوٹکوں سے، چڑوں سے، ایسی اور چیزوں سے حق انسان کو نہیں ہوا کرتا. الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہو شک کرنے والوں سے، اعتراضات کرنے والوں، شبہات پیدا کرنے والوں سے نہ ہو. کہ مومن کو تسلی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، حق کی طرف آتے ہیں، پھر بعض شیاطین موجود ہوتے ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ خامی ہے، وہ خامی ہے، آپ کے پاس یہ نہیں، وہ نہیں. بس فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سوچیں، سمجھیں، استخارہ کریں، تحقیق کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سمجھ آ گئی، تسلی ہوگی، قبول کریں،
اس کے بعد نو کی باتیں دائیں بائیں شائیں فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، بس اللہ پر پھر اپنا بھروسہ رکھیں اور چل دیں آگے پیچھے دیکھے بغیر. یہ بڑی پیاری ہے. اس میں یہ ہے کہ جب انسان کسی سچ راہ چلے گا پرابلمز ہوتی ہیں، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، تانے ہوتے ہیں. فرمایا شیاطین کو نہ دیکھیں آپ، بس چلیں، چلتے جائیں. اور تکون غریب صاحب نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، اسلام کی حقانیت پر، اس قبلے پر، اس نبی کے درست ہونے پر، اور اس بات پر کہ یہ پڑھے لکھے کافر ہیں، کتابیں رکھنے والے ہیں، یہ اس کو غلط کر رہے ہیں. قبلے کو کرتے رہیں. بڑے بڑے نام ہوں گے جو صحیح کو غلط کہیں گے، آپ نہ دیکھیں. جو اللہ کی طرف سے ہے وہ صحیح دیکھیں. اور یہ بڑی آسان بات ہوتا ہے کس کس کو راضی کریں. ایک اللہ کو راضی کرے، حق من ربک ولا تکونن من الممترین. ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.